عثمان بن ابو عاتقہ نے بیان کیا کہ مذکورہ واقعہ قصے میں عوف بن مالک نے جو کہا میں سارا ہی اندر آ جاؤں، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ خیمہ چھوٹا سا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5001۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں پکارا، اے دو کانوں والے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5002۔ جناب عبداللہ بن سائب بن یزید اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ ہنسی مذاق میں اور نہ حقیقت میں سچے طور پر۔ سلیمان بن عبد الرحمن کے لفظ سے لعبا ولا جدہ، اور جس نے اپنے بھائی سے کوئی لاٹھی بھی لی ہو تو اسے واپس کر دے۔ محمد بن بشار نے عبداللہ بن سائب کے نسب میں ابن یزید نہیں کہا، اور سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کے بجائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5003۔ جناب عبد الرحمن بن ابو لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بیان کیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی سو گیا اور دوسرا اس سے ایک رسی لینے لگا جو اس کے پاس تھی، تو وہ ڈر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5004۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو، یعنی بہت باتیں بنائے، اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے اور لپیٹ لپیٹ کر گھاس کھاتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5005۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مشرق کی جانب سے دو آدمی آئے اور انہوں نے خطاب کیا تو لوگوں کو ان کے اسلوب خطاب و بیان پر بڑا تعجب ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5007۔ جناب ابو زبیہ کلاعی حمصی سے مروی ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا اور بہت باتیں کی، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، تحقیق میں نے سمجھا ہے، یا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ گفتگو میں میانہ روی اختیار کروں، بلا شبہ میانہ روی سراسر خیر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5008۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ شیروں سے بھرے۔ جناب ابو علی لؤلؤی رحمہ اللہ نے کہا، اس ارشاد کی توضیح میں جناب ابو عبید کا یہ قول ہمیں پہنچا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص شعر و شاعری میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ قرآن کریم اور اللہ کے ذکر ہی سے غافل ہو جائے تو انتہائی مذموم ہے، لیکن قرآن کریم اور مشغلہ علم غالب رہے تو ایسا آدمی ہمارے خیال میں اس کا مصداق نہیں بنتا کہ اس کا پیٹ شعروں سے بھرا ہو۔ اور یہ حدیث کے بلا شبہ کئی بیان جادو ہوتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کی مدح سرائی پہ آئے تو اس عمدگی سے کرے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور پھر جب اس کی مذمت کرنے لگے تو اس انداز سے کرے کہ لوگ اس کی اس دوسری بات کے پیچھے لگ جائیں، گویا کہ اس نے سامعین کو اپنی بات سے مسحور کر دیا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5009۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ کئی شعر حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5010۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے مخصوص انداز میں باتیں کرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ کئی بیان جادو ہوتے ہیں اور بلا شبہ کئی شعر حکمت ہوتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5011۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے تھے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیز نظروں سے دیکھا تو انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ میں اس مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا اور اس میں وہ عظیم ہستی موجود ہوتی تھی جو آپ سے کہیں زیادہ افضل تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5013۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ والا حدیث کی ہم معنی روایت کیا۔ اس میں مزید ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پیش کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ مسجد میں شعر پڑھ سکتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5014۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھوا دیا کرتے تھے، پس وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنے والوں کی حجو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں، روح القدس یعنی جبرائیل امین اس کے ساتھ ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5015۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کریمہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں کی تفسیر میں فرمایا کہ اس کے عموم کو منسوخ کر کے اصحاب ایمان کو مستثنی کر دیا گیا ہے اور فرمایا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اللہ کا بہت ذکر کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5016۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو دریافت فرمایا کرتے تھے، کیا آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور فرمایا کرتے تھے، بے شک میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی نیک خواب آ جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5017۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5018۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب آ جائے گا تو مومن کا خواب غالباً جھوٹا نہیں ہوگا اور سب سے سچا خواب اسی کا ہوگا جو بات چیت میں سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، اچھا خواب اللہ عز و جل کی جانب سے بشارت ہوتی ہے، اور ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک خواب بندے کے اپنے اوہام و خیالات ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھے اور لوگوں سے بیان نہ کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خواب میں پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا پسند کرتا ہوں، جبکہ گلے میں توق دیکھنا برا جانتا ہوں۔ پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا، زمانہ قریب آ جانے کا مفہوم یہ ہے کہ جب دن اور رات برابر برابر ہو جائیں، یعنی موسم بہار ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5019۔ حضرت ابو رزین لقید بن صبرہ عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب گویا پرندے کے پاؤں پر ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے، چنانچہ جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا، اسے اپنے کسی محبت کرنے والے مخلص یا صاحب علم کے علاوہ کسی کو ہرگز بیان نہ کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5020۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اچھا خواب اللہ عز و جل کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص کوئی ناپسند چیز دیکھے تو چاہیے کہ اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکے، پھر اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، بلا شبہ وہ خواب اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5021۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب تھوک دے اور 3 بار شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے
اور اپنی کروٹ بدل لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5022۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا، یا فرمایا کہ اس نے گویا مجھے جاگتے میں دیکھا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5023۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ اسے اس کی وجہ سے قیامت میں عذاب دے گا، حتیٰ کہ اس میں روح پھونکے مگر وہ نہیں پھونک سکے گا۔ اور جس نے جھوٹے طور پر یہ دعویٰ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اسے اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ جو کے دانے میں گرہ باندھے، جو کہ ناممکن ہے۔ اور جس نے کسی قوم کی بات سننے کی کوشش کی جبکہ وہ اپنی بات کرنے کے لیے اس سے دور ہو رہے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5024۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات دیکھا گویا ہم عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں اور ہمیں مدینے کی معروف عمدہ تازہ کھجور ابن تاب پیش کی گئی ہے، تو میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ ہمیں دنیا میں رفعت و سربلندی حاصل ہوگی اور آخرت میں انجام عمدہ ہوگا اور ہمارا دین بھی خوب پھل پھول گیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5025۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ اپنا منہ بند رکھے، بلا شبہ اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5026۔ جناب سہیل رحمہ اللہ سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند مروی ہے، مگر اس میں ہے جمائی اگر نماز میں آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ بند رکھنے کی کوشش کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5027۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، چنانچہ جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے، بلا شبہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس سے ہنستا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5028۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم رکھتے۔ یا کو شک ہے کہ روایت میں لفظ خفضہ تھا یا غضہ، معنی ایک ہی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5029۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 5 باتیں واجب ہیں، سلام کا جواب دینا، چھینک آنے پر دعا دینا، دعوت قبول کرنا، بیمار پرسی کرنا اور جنازے میں شریک ہونا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5030۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چاہیے کہ کہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بھائی یا ساتھی کو چاہیے کہ کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے، اور پھر وہ جسے چھینک آئی ہو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست کر دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5033۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اپنے بھائی کو اس کی چھینک آنے پر 3 بار جواب دے، اور جو اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ زکام زدہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5034۔ جناب ایاز بن سلمہ بن اقوا سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھینک ماری تو آپ نے اسے دعا دی اور فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس نے پھر چھینک ماری تو آپ نے فرمایا اسے زکام ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5037۔
حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آمدن چھینکے مارا کرتے تھے اور توقع کرتے تھے کہ آپ انہیں دعا دیتے ہوئے یرحمکم اللہ یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے کہیں گے، مگر آپ انہیں یوں جواب دیتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5038۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ نے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو نہ دیا، تو آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، دو آدمیوں نے چھینک ماری مگر آپ نے ایک کو جواب دیا ہے۔ احمد بن یونس نے وضاحت کی کہ یہاں لفظ فشمت احدہما تھے یا فسمت احدہما اور دوسرے کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس نے یعنی جس کو میں نے جواب دیا ہے اللہ کی حمد کی ہے اور اس نے نہیں کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5039۔ حضرت یعیش بن تخفہ بن قیس غفاری کا بیان ہے کہ میرے والد تخفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہمارے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلو، تو ہم چل دیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا عائشہ ہمیں کچھ کھلاؤ، تو وہ جشیشہ لے کر آئیں جو ہم نے کھایا۔ جشیشہ اس انداز کا کھانا ہے کہ گندم کو پیس کر آٹا ہنڈیا میں چڑھائیں، پھر اس میں گوشت یا کھجور ڈال کر پکائیں۔ اسے ایک طرح کا حلیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ ہمیں کچھ اور بھی کھلاؤ، تو وہ حیث یعنی کھجور، گھی اور پنیر وغیرہ کا مرکب کھانا لے آئیں جو تھوڑا سا تھا جیسے کہ چڑیا ہو، یا ممکن ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوں کہ وہ صدق و وفا شعاری میں قطعات یعنی چڑیا کی مانند تھے۔ ہم نے وہ حیث کھایا، پھر آپ نے فرمایا عائشہ ہمیں کچھ پلاؤ، تو وہ دودھ کا ایک پیالہ لے آئیں، ہم نے وہ پی لیا۔ آپ نے پھر فرمایا عائشہ ہمیں اور بھی پلاؤ، تو وہ ایک چھوٹا پیالہ لے آئیں، تو ہم نے وہ بھی پیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر چاہو تو سو جاؤ اور اگر چاہو تو مسجد میں چلے جاؤ۔ تخفہ کہتے ہیں میں مسجد میں اوندے منہ اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ میرے پھیپھڑے میں تکلیف تھی، تو اچانک میں نے پایا کہ کسی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی ہے اور کہہ رہا ہے اس طرح سے سونا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5040۔ جناب عبد الرحمن اپنے والد علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد منڈیر یعنی پردہ وغیرہ نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5041۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور بستر پر اپنا پہلو وغیرہ بدلے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر مانگے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا۔ ثابت بنانی کہتے ہیں کہ راوی حدیث ابو زبیہ ہمارے ہاں آئے، انہوں نے ہمیں یہ حدیث بواسطہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ ثابت رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ رات کو اٹھوں اور ایسی کوئی دعا کر لوں مگر میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5042۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے قضاء حاجت کے لیے گئے، پھر اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے پھر سو گئے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قضاء حاجتہ سے مراد ہے پیشاب کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5043۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا چاہتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ کلمات 3 بار دہراتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5045۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا
جب اپنے بستر پر جانے لگو تو وضو کر لیا کرو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور کہو اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اپنی کمر تیری طرف لگا لی، یعنی تجھے ہی اپنا سہارا بنا لیا۔ مجھے تیرا ہی ڈر ہے اور شوق بھی تیری طرف ہے، تجھ سے بھاگ کر میرے لیے تیرے سوا کہیں کوئی جائے پناہ اور جائے نجات نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور اس نبی کو تسلیم کیا جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس رات میں مر گیا تو فطرت یعنی دین اسلام پر مرے گا، اور چاہیے کہ یہ تیری آخری بات ہو، یعنی اس کے بعد کوئی اور گفتگو نہ ہو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس دعا کو یاد کرتے ہوئے دہرایا تو لفظ کہہ دیے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ جو الفاظ میں نے تمہیں پڑھائے ہیں وہی یاد کرو، اور وہ الفاظ ہیں وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5046۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آنے لگو اور باوضو ہو تو اپنی داہنی جانب پر لیٹو، پھر مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5047۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ سفیان نے اپنے اساتذہ اعمش اور منصور کے متعلق کہا کہ ان میں سے ایک کے الفاظ یہ تھے، جب تم باوضو ہو کر اپنے بستر پر آؤ، اور دوسرے نے کہا، جب تم اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو، اور معتمر کی گزشتہ روایت یعنی 5046 کے ہم معنی بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5048۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم باسمک احیا و اموت، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتا اور مرتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، یعنی نیند کے بعد جگایا، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5049۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آنے لگے تو چاہیے کہ اپنے بستر کو اپنے چادر کے پلو سے جھاڑ لے، کیا خبر اس کے بعد اس پر کوئی چیز آ گئی ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے اور یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحین من عبادک۔ تیرے ہی نام سے اے میرے رب، میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اسے اٹھاؤں گا، اگر تو میری جان کو روک لے یعنی موت دے دے تو اس پر رحم فرما، اور اگر چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5050۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء۔
وہب بن بقیہ کی روایت میں مزید ہے اقض عنی الدین واغننی من الفقر، اے اللہ، اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب اور ہر شے کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اگانے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، میں ہر شر والی چیز سے جن کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، تو ہی پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی نہیں، میرا قرض ادا فرما دے اور مجھے لوگوں کی محتاجی سے بے پرواہ کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5051۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، دکھوں تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرمائی اور ہمیں رہنے کی جگہ عنایت فرمائی۔ کتنی ہی مخلوق ہے کہ کوئی ان کی کفایت کرنے والا نہیں اور نہ کوئی انہیں جگہ دینے والا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5053۔ حضرت ابو اذر انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لذنبی واخسأ شیطانی وفک ریحانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع یعنی دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے اور مجھے اعلیٰ و افضل مجلس والوں میں سے بنا دے، یعنی ملائکہ اور انبیاء اور رسول کا ہم نشین بنا دے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کو ابو حمام احوازی یعنی محمد بن زبرقان نے ثور سے نقل کیا تو ابو اذر کے بجائے ابو زہیر انماری کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5054۔ حضرت فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر اپنی بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5055۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھا کر کے ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کر دم کرتے اور پھونک مارتے، پھر انہیں جہاں تک ہو سکتا پورے جسم پر پھیرتے، پہلے اپنے سر، چہرے اور اگلے حصے سے ابتدا کرتے اور 3 بار ایسے کرتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5056۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے المسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5057۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن بریدہ کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر طرح سے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کی جگہ عنایت فرمائی، مجھے کھلایا پلایا اور جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا، ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اے اللہ
اے ہر چیز کے پروردگار اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5058۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہیں لیٹا ہو اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حسرت و افسوس ہوگا، اور جو شخص کہیں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ عز و جل کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حسرت و افسوس ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5059۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت جس کی آنکھ کھل جائے اور وہ جاگنے پر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا کرے رب اغفر لی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ولید کے الفاظ ہیں، پھر کوئی سی دعا کر لے تو قبول ہوگی، اور اگر اٹھ کھڑا ہو، وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5060۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اے اللہ میں تجھی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سوالی ہوں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور ہدایت دے دینے کے بعد میرے دل کو گمراہ نہ کر دینا، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، بے شک تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5061۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کے باعث ہاتھوں میں تکلیف کا اظہار کیا، پھر آپ کے پاس کچھ غلام آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئی کہ آپ سے کوئی خادم طلب کریں، مگر آپ نہ ملے تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں میں جا چکے تھے۔ آپ تشریف لائے تو ہم اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ آپ آئے اور ہمارے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس چیز سے بہت بہتر ہو جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے؟ جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے کہیں بہتر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5062۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے، اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبانی طور پر تو یہ 100 بار ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ یہ تسبیحات پوری کر لے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے
اور اسے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے تو وہ انہیں پڑھے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5065۔ ام الحکم کے صاحبزادے یا زباعہ بنت زبیر سے روایت ہے۔ ام الحکم اور زباعہ دونوں زبیر بن عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو میں، میری بہن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہم نے انہیں اپنی وہ مشکلات پیش کی جن سے ہم دوچار ہوتی تھیں، اور ہم نے عرض کیا کہ ان قیدیوں میں سے کوئی خادم ہمیں بھی دیے جانے کا حکم ارشاد فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدر کے یتیم تم سے پہلے لے چکے ہیں۔ پھر تسبیح والا قصہ ذکر کیا، اور اس روایت میں ہر نماز کے بعد کا بیان ہے، سوتے وقت کا ذکر نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5066۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی کلمات ارشاد فرمائے جو میں صبح اور شام کے وقت پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، ہر شے کے پالنے والے اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کی شرارت، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا صبح، شام اور سوتے وقت پڑھا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5067۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیرے فضل کے ساتھ صبح کی اور تیرے فضل کے ساتھ شام کرتے ہیں، تیرے ہی فضل سے زندہ اور تیرے ہی نام پر مرتے ہیں، اور تیرے ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور شام کے وقت یہ کلمات یوں کہتے، اللہم بک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ہی فضل کے ساتھ شام کی اور تیرے ہی فضل سے زندہ اور تیرے ہی نام پر مرتے ہیں، اور تیرے ہی طرف اٹھنا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5068۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کے وقت درذیل دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا چوتھائی حصہ آگ سے آزاد فرما دے گا، اور جو شخص اسے 2 بار پڑھے اللہ اس کا آدھا حصہ آگ سے آزاد کر دے گا، اور جو شخص اسے 3 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا 3/4 آگ سے آزاد کر دے گا، اور جو شخص 4 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے کامل طور پر آگ سے آزاد فرما دے گا۔ دعا کے کلمات یہ ہیں، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کی ہے اور تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تیرا عرش اٹھانے والے اور دیگر فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5069۔ حضرت عبداللہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور پھر اپنے اس دن یا رات میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ الفاظ یہ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوہ لک بنعمتک وابوہ بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر جہاں تک میری ہمت ہے قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، پس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5070۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جریر کی روایت میں اضافہ ہے، لیکن زبید نے کہا کہ ابراہیم بن سوید کہا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلہ وشر ما بعدها۔ رب اعوذ بک من الکسل ومن سوء الکبر والکفر۔ رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ اور جب صبح ہوتی تو بھی اسی طرح کہا کرتے تھے: اصبحنا واصبح الملک للہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا، اس روایت کو شعبہ نے بواسطہ سلمہ بن کہیل ابراہیم بن سوید سے روایت کیا تو اس میں من سوء الکبر کہا ہے اور سوء الکفر کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5071۔ جناب ابو سلام ممتور الحبشی حمص کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا ہے، تو ابو سلام اس کی طرف اٹھ کر گئے اور کہا: مجھے ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور وہ صرف آپ کو بتائی ہو، عام لوگوں سے نہ کہی ہو۔ تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص صبح یا شام کو یہ پڑھ لیا کرے: رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب، اسلام ہمارا دین اور محمد ہمارے رسول ہیں، تو اللہ پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے راضی کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5072۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو اور صبح کے وقت یہ دعائیں نہ چھوڑا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عورتی۔ عثمان بن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں: عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے آرام اور راحت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں، اپنے دین و دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں۔ اے اللہ، میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما۔ اے اللہ، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما۔ اور میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا، جناب وقی نے کہا کہ اغتال من تحتی سے مراد ہے زمین میں دھسا دیا جاؤں، یعنی اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5074۔ ابن ابو عائش سے روایت ہے، جبکہ حماد کی روایت میں ہے کہ ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
ایک اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، ملک اسی کا ہے، تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا۔ اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو صبح تک کے لیے یہی کچھ ہے۔ حماد کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ابو عیاش آپ سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو عیاش نے سچ کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو اسماعیل بن جعفر، موسیٰ زمعی اور عبداللہ بن جعفر نے بواسطہ سہیل اس کے والد سے اور اس نے ابن عیاش سے روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5077۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کی تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تیرے حاملین عرش دوسرے فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے ایک اکیلے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ تو وہ اس دن میں جو گناہ بھی کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو اس رات میں جو گناہ اس سے ہوں معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5078۔ مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رازداری کے انداز میں فرمایا، جب تم مغرب سے سلام پھیرو تو 7 بار اللہم اجرنی من النار کہہ لیا کرو، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اگر تم یہ کہہ لو اور اسی رات مر جاؤ تو تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ لکھ دیا جائے گا، اور جب صبح کی نماز پڑھ چکو تو اسی طرح کہہ لیا کرو، اگر تم اس دن میں مر گئے تو تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ لکھ دیا جائے گا۔ ابو سعید نے حارث سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالخصوص رازدارانہ انداز میں فرمایا تھا، تو ہم بھی یہ اپنے بھائیوں کو بالخصوص بتاتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5079۔ عبد الرحمن بن حسان کی نانی نے روایت کیا کہ مجھے مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا، اور جوار منہا تک روایت کی، مگر اس میں ہے کہ یہ کلمہ اللہم اجرنی من النار سلام کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے کہے۔ علی بن سہل نے کہا کہ مسلم بن حارث کے والد نے اپنے بیٹے کو یہ حدیث بیان کی، جبکہ علی بن سہل اور محمد بن مصفہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم میں روانہ کیا۔ جب ہم لڑائی کے مقام پر پہنچ گئے تو میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا، تو مجھے دشمن قبیلے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے ان سے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ کہہ لو بچ جاؤ گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ کلمہ کہہ دیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے ملامت کی اور کہنے لگے کہ تم نے ہمیں غنیمت سے محروم کر دیا۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ساتھیوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جو کچھ میں نے کیا تھا، تو آپ نے مجھے بلوایا اور میرے عمل کی تحسین فرمائی اور فرمایا، اللہ نے تیرے لیے ان میں سے ہر بندے کی وجہ سے اتنا ثواب لکھا ہے۔ عبد الرحمن بن حسان نے کہا کہ مجھے اس ثواب کی تفصیل بھول گئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، بے شک میں اپنے بعد تمہارے لیے وصیت لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا اور اس تحریر میں مہر لگا کر میرے حوالے کر دی اور مجھ سے فرمایا۔ پھر مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی ذکر کیا۔ ابن مصفہ نے کہا، میں نے حارث بن مسلم بن حارث تمیمی سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5080۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام کے وقت 7 بار یہ کہہ لیا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت فرمائے گا، خواہ اس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا ہو یا جھوٹے دل سے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5081۔ جناب معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5082۔ جناب شریق حوزنی کہتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تحقیق تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو اٹھتے تھے تو 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ وبحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، پھر 10 بار کہتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پھر نماز شروع فرماتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5085۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سحر ہوتی تو فرمایا کرتے سمع سامع بحمد اللہ ونعمتہ وحسن بلائہ علینا اللہم صاحبنا فافضل علینا عائذا باللہ من النار۔ سنتا ہے سننے والا، حمد ہے اللہ کی اور کیا خوب نعمتیں اور احسان ہیں اس کے ہم پر۔ اے اللہ ہمارا ساتھی بن اور ہم پر اپنا فضل فرما، اس حال میں کہ ہم جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5086۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ راوی نے بیان کیا کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا تھا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیوں کر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے دیکھتے کیا ہو؟ اللہ کی قسم میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا ہے، اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5088۔ محمد بن قعب نے ابان بن عثمان سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا، مگر فالج والا قصہ ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5089۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 100 بار سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہہ لے اور اسی طرح شام کو بھی، تو مخلوقات میں کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس قدر ثواب پایا ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5091۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،
آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ سلمہ بن شبیب نے کہا اللہ کی یہ روح کبھی رحمت لاتی ہے اور کبھی عذاب بھی لے آتی ہے۔ جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5097۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زور سے ہنسے ہوں کہ میں آپ کے حلق کا قوہ دیکھ پاؤں۔ آپ مسکرایا کرتے تھے۔ جب بادل یا تیز ہوا چلتی تو پریشانی کسی کیفیت آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی تھی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید پر کہ اس سے بارش ہوگی، مگر میں دیکھتی ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ کے چہرے پر پریشانی سی آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، مجھے یہ اندیشہ بے چین کرتا ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو۔ بلا شبہ ایک قوم کو ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا گیا تھا، اور ایک قوم نے عذاب دیکھا اور اس کے لوگ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے، اس سے ہمیں بارش ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5098۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کنارے پر کوئی بادل کا ٹکڑا دیکھتے تو کام کاج چھوڑ دیتے اگرچہ نماز ہی میں ہوتے، اور پھر یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من شرھا، اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اگر بارش ہونے لگتی تو کہتے اللہم صیبا ہنیئا، اے اللہ اسے خوب برسنے والی، نفع آور اور مبارک بنا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5099۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اپنے جسم سے کپڑا ہٹا لیا حتیٰ کہ وہ آپ کے جسم پر پڑنے لگی۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آئی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5100۔